دیتا الی رسول اللہ، کس کو؟ رسول پاک کو، وَإِلَى الْأَئِمَّةِ اور اختیار دے دیا کس کو؟ اماموں کو، فی امر الدین، فی دین کے معاملے میں، حلال و حرام میں، حلال و حرام کا اختیار ہے، باقی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں ہے۔ شیعہ کا عقیدہ تصرف کا قید لگاتے ہیں، وہ بھی دین کے معاملے کا اختیار ہے، باقی دنیاوی معاملات، نفع نقصان کے معاملات، بیمار اور تندرست کرنے کے معاملات، ان چیزوں کا اختیار نہیں ہے، صرف حلال و حرام کا اختیار ہے۔ اب شیعہ بھی پہلے مشرکوں کی طرح کچھ انہوں نے کہا ہم ان کے برابر رہیں گے، پہلے زمانوں کے مشرکوں کے ساتھ یا اس سے کچھ نیچے، ان سے بھی کچھ نیچے، وہ سمجھو کیوں؟ وہ پہلے تو نفع نقصان کا اختیار مانتے تھے، لیکن اہل تشیع نفع نقصان کا اختیار نہیں مانتے، صرف حلال و حرام کا اختیار، وہ سمجھے، صرف حلال و حرام کا اختیار۔ تو ان کا بھی یہ شرک ہوگا، لیکن یہ نیچے، ان سے بڑھ کر باقی مشرکین، پھر سب سے بڑھ کر رضائیین، احمد رضا خان کی ذریت۔ اب آئیے، یہ تو اوپر باب قائم کیا، اب نیچے روایت ہے، یہ جو آپ کے پاس عبارت لکھی ہے یہ روایت ہے امام ابو جعفر اور امام ابو عبداللہ، امام ابو جعفر اور امام ابو عبداللہ وہ دونوں کہتے ہیں، یہ دو امام شیعوں کے دو امام وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ عز و جل فوض الی نبیہ، یہ آپ کے پاس عبارت اب آ گئی، ان اللہ عز و جل فوض الی نبیہ علیہ السلام امر خلقہ، امر خلقہ، اللہ پاک نے اختیار دے دیا اپنے نبی کو، سپرد کر دیا اپنے نبی کے امر خلقی، اپنے مخلوق کے معاملات کو، اپنے مخلوق کے امور سپرد کر دیے، لینظر کیف طاعتہم، لینظر کیف طاعتہم۔ آگے پھر آیت لکھتی ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ اصول کافی صفحہ 5 جلد نمبر 2، اصول کافی صفحہ 5 جلد نمبر 2۔ اب روایت میں لفظ آیا ہے امر خلقہ، مخلوق کے امور کا اختیار دے دیا، لیکن امور سے مراد کیا ہے؟ اوپر اس نے باب قائم کیا ہے امر الدین، اور سمجھے امور سے مراد کیا ہے؟ امر دین، دین کے معاملات کا صرف اختیار ہے۔ اگلی عبارت ہے آپ کے پاس، یہ بھی اصول کافی کی عبارت ہے، فوض امورہا، اللہ پاک نے ان کے سپرد کر دیے معاملات، فہم یحلون ما یشاؤون ویحرمون ما یشاؤون، یہ حلال و حرام، جو چاہیں حلال کریں اور جو چاہیں حرام کریں، اصول کافی صفحہ 326 جلد نمبر 2۔ اللہ پاک نے حلال و حرام کا اختیار دے دیا۔ یہ جو دوسری عبارت ہے آپ کے پاس، یہ اختیار جو اللہ پاک نے دیا کس کو؟ اس سے پہلے عبارت ہے کہ اللہ پاک شروع میں اکیلا تھا، پھر اللہ پاک نے نبی پاک کو، علی کو، فاطمہ کو پیدا کیا۔ پہلے اللہ اکیلا
پھر اللہ نے پیدا کیا کس کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو. پھر کہتا ہے اس کے بعد باقی مخلوق کو پیدا کیا. یہ جو تین ہیں، رسول پاک ایک، حضرت علی دو، حضرت فاطمہ تین، ان تین کا ذکر کر کے آگے کہتا ہے اللہ نے ان کو اختیار دے دیا. اللہ نے ان کو اختیار دے دیا، جو چاہیں حلال کریں، جو چاہیں حرام کریں. یہ اصول کافی جو معتبر کتاب ہے اہل تشیع کی، اب یہ کیا بتا رہی ہے کہ اللہ پاک نے اختیار دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ائمہ کو، لیکن اختیار دیا صرف شریعت کے احکام کا، حلال و حرام کا، بس. آگے آئیے جی. یہ ماخذ نمبر 3 ہے. دو ماخذ اصول کافی سے آپ کے سامنے آئے شیعہ مذہب کو واضح کرنے کے لیے. اب اس کے بعد تیسرا ماخذ آ رہا ہے. تیسرا ماخذ یہ شیعہ کی کتاب ہے تاریخ الائمہ. یہ کسی شیعہ کی کتاب ہے. جس طرح اصول کافی ان کی معتبر کتاب ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. بات سمجھے؟ یہ جس طرح مختلف مولویوں کی کتابیں ہوتی ہیں، اسی طرح کسی شیعہ عالم کی یہ کتاب ہے تاریخ الائمہ. لیکن کسی شیعہ نے اس کی تردید نہیں کی، اس لیے ہم اس کا حوالہ بھی پیش کرتے ہیں. اور آج کل عام طور پہ شیعوں میں یہی عقیدہ ہے جو اصول کافی والے نے پیش کیا ہے. آج کل کے شیعہ کا وہ عقیدہ نہیں ہے. آج کل کے عقیدہ شیعہ کا تقریباً وہی ہے جو اس کتاب میں اب آ رہا ہے. یہ شیعہ کی ویسے معتبر کتاب نہیں ہے اتنی، لیکن موجودہ زمانے کے اہل تشیع وہ اس کی تردید نہیں کرتے، اس لیے ہم اس کتاب کا حوالہ بھی پیش کر سکتے ہیں. آئیے، اس میں امور تشریعیہ کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ نفع نقصان وغیرہ ان چیزوں کا ذکر ہے. تو گویا کہ ان کے نزدیک جہاں حلال و حرام کا اختیار ہے وہاں نفع نقصان کا اختیار بھی ہے. اب آئیے عبارت دیکھو. تاریخ الائمہ کہتا ہے رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، علی نے نو کی نا خدائی، نہ کرتا گر علی مشکل کشائی، نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی، علی کا معجزہ ہے ایک ایک نادر، علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر. معاذ اللہ، علی ہر چیز پر قادر ہے. علی ہے، ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، یعنی رسولوں کا حاجت روا کون ہے؟ علی. رسولوں کی حاجت روائی کس نے کی؟ علی نے. علی نے نو کی نا خدائی. نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ پر لگی تو نوح علیہ السلام کو پار کرنے والا بھی علی ہے. نوح علیہ السلام کو پار کرنے والا بھی. اب آیا عقیدہ شیعوں کا، یہ رضا خانیوں کے مطابق جس طرح وہ بیڑے تراتے ہیں نا، اب یہ بالکل آیا اس کے مطابق.
نہ کرتا گر علی مشکل کشائی، نہ پاتا چا سے یوسف رہائی۔ یوسف علیہ السلام جو کنویں میں تھے اور کنویں سے پھر ان کو رہائی ملی، تو یہ مشکل کشائی کر کے رہائی دینے والا علی ہے۔ یوسف کا بھی مشکل کشا علی ہے۔ آگے کہتا ہے علی کا معجزہ ہے ایک ایک نادر۔ اب معجزہ نبی کا ہوتا ہے، ولی کا معجزہ نہیں ہوتا۔ یہ علی کو ایسے بنا رہا ہے جیسے نبی ہے، علی کو ایسے پیش کر رہا ہے جس طرح وہ نبی ہے۔ علی کا معجزہ ہے ایک ایک نادر، علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر، ہر چیز پر علی قادر ہے۔ تاریخ الائمہ صفحہ 52۔ اچھا جی، یہ آپ کے سامنے تصرف کے بارے میں عقیدہ بریلویوں کا بھی آ گیا، شیعوں کا بھی آ گیا۔ یہ بھی اسی طرح شرک کا عقیدہ رکھنے والے ہیں جس طرح پہلے زمانے کے مشرک شرک کا عقیدہ رکھنے والے تھے۔ اگلی بات کو اب ذرا سمجھو۔ پہلا مسئلہ اختلافی تھا شرک فی التصرف، توحید فی التصرف۔ پیغمبروں کا عقیدہ توحید فی التصرف، مشرکوں کا عقیدہ شرک فی التصرف۔ اس کے بعد دوسرا عقیدہ اختلافی آیا شفاعت کا، جو تتمہ ہے شرک فی التصرف کا۔ جو شرک فی التصرف کا کیا ہے؟ تتمہ۔ اب آئیے تھوڑا سا مسئلہ شفاعت کا سمجھو۔ شفاعت تین قسم ہے۔ پہلی شفاعت شفاعت وجاہت، دوسری قسم ہے شفاعت محبت، تیسری قسم ہے شفاعت بالاذن۔ اب الگ الگ سمجھو تینوں کو۔ شفاعت وجاہت، ایک شخص ہے، اس نے چوری کی، چوری اس پر ثابت ہو گئی، اب اس کا ہاتھ اسلامی شریعت کے مطابق کاٹا جائے گا، وہ سزا کا مستحق ہے۔ چور پر چوری ثابت ہو گئی، اب اس کا قانونی طور پہ اس پر سزا نافذ ہونی چاہیے۔ اب بادشاہ اس کو سزا دینے کا حکم دیتا ہے کہ یہ چور ہے، اس کو سزا دو، قانون جاری کرو۔ ادھر یہ حکم دیتا ہے، ادھر وہ چور سفارش کراتا ہے کسی وزیر کی، سفارش کراتا ہے کسی وزیر کی، وزیر کے فون کرتا ہے بادشاہ کو خیال کرنا، اس کو سزا نہیں دینی ہے۔ وزیر سفارش کرتا ہے فون کے ذریعے سے، ٹیلی فون کر رہا ہے، اس کو سزا نہیں دینی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اب بادشاہ چاہتا ہے کہ قانون نافذ ہو، اس کو سزا دی جائے، لیکن بادشاہ سوچتا ہے کہ یہ جو وزیر ہے یا گورنر ہے اس کا سفارشی ناراض ہو جائے گا اور میری حکومت کے اندر بغاوت کر دے گا، بغاوت کر دے گا تو خواہ میرے لیے مصیبت بن جائے گی۔ اب یہ ڈر جاتا ہے،
بادشاہ اس سے مرعوب ہو جاتا ہے، سفارش کرنے والا جو سفارش کر رہا ہے اس کے رعب کے نیچے آ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اب اس ڈر سے کہ میں اگر قانون نافذ کرتا ہوں تو میری حکومت کو دھچکا لگے گا، نقصان ہوگا، فساد پڑ جائے گا، اب اس ڈر کے مارے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس نے چھوڑا سفارش کی وجہ سے، سفارش کرنے والا جو سفارش کر رہا ہے یہ اس کی شفاعت وجاہت ہے، یہ اس کی شفاعت کیا ہے؟ یعنی سفارش کرنے والا سفارش کرے اور یہ بادشاہ اس سے مرعوب ہو جائے، اس کے رعب میں آ جائے، مجبور ہو کر ڈر کر فیصلہ تبدیل کر دے، سزا نہ دے۔ یہ پہلی قسم۔ اب اس پہلی قسم کا شرعی حکم سمجھو، اللہ کی بارگاہ میں اس قسم کی شفاعت کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اللہ کسی سے مرعوب ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت کرے اور شفاعت وجاہت ہو، اللہ اس سے مرعوب ہو جائے، ڈر جائے، اس قسم کی شفاعت کا عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھنا، یہ عقیدہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اس قسم کی شفاعت کا قائل کوئی مشرک بھی نہیں تھا۔ یہ جو پہلی قسم ہے شفاعت کی، کوئی مشرک اس کا قائل نہیں تھا۔ یہ پہلی قسم۔ آگے آئیے دوسری قسم۔ دوسری قسم ہے شفاعت محبت۔ چور پر چوری ثابت ہو چکی ہے، اب چور دوست ہے شہزادے کا، بادشاہ نے تو حکم دے دیا، فیصلہ کر دیا اس کو سزا دو، ادھر بادشاہ کا بیٹا آ جاتا ہے، ابا جی سزا نہیں دینی، اس کو سزا نہیں دینی ہے۔ اب سفارش کرنے والا کون ہے؟ بادشاہ کا اپنا بیٹا ہے یا بادشاہ کا اپنا کوئی دوست ہے، لاڈلا پیارا۔ وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، توبہ توبہ ہے، میرا دوست ہے، چور ہے بے شک پر میرا سجن ہے، میں نہیں اس کو سزا ہونے دوں گا، توبہ توبہ، اس کو سزا نہ ہو۔ اب وہ سفارش کرتا ہے، اب بادشاہ سوچتا ہے یہ میرا دوست ہے، میرا لاڈلا ہے، میرا پیارا ہے، ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، ہائے میری رات کیسے گزرے گی۔ اس کے عشق میں مجبور ہو جاتا ہے، اس کی محبت میں۔ اب ذرا سمجھو یہ فرق ہے پہلی شفاعت کا اور اس شفاعت کا۔ پہلے بھی مجبور ہوتا تھا لیکن رعب کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ اب رعب نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، لیکن محبت میں مجبور ہے۔ یہ مجبور ہے کس میں؟ محبت میں۔ وہ اس کا اپنا لاڈلا ہے، پیارا ہے، بیگم صاحبہ کی سفارش آ جاتی ہے، بیگم صاحبہ آخری یہ خیال کریں بادشاہ صاحب سزا نہ دیویں۔ اب یہ سوچتا ہے ہائے بیگم صاحبہ ناراض ہو گئی تو مسئلہ گیا، گڑبڑ ہو گیا۔ اب یہ اس کا دل چاہتا نہیں ہے لیکن محبت میں مجبور ہو کر، سمجھو محبت میں مغلوب ہو کر اپنا فیصلہ تبدیل کر دے، اپنا فیصلہ تبدیل کر رہا ہے۔ یہاں بھی بات دل ناخواستہ، پہلی صورت میں بھی بات دل ناخواستہ، اس دوسری صورت میں بھی بات دل ناخواستہ۔ پہلی صورت میں بھی مغلوب ہو گیا، دوسری صورت میں بھی مغلوب ہو گیا، لیکن پہلی صورت میں مغلوب ہوا بوجہ رعب کے، اس دوسری صورت میں مغلوب ہوا بوجہ محبت کے۔ اس دوسری شفاعت کا حکم، اللہ کی بارگاہ میں ایسی شفاعت کا عقیدہ بھی کفر ہے۔
اللہ کسی کی محبت میں یوں مغلوب نہیں ہوتا. اللہ کا ایسا لاڈلا پیارا کوئی نہیں ہے کہ جس کی محبت میں اللہ کیا ہو جائے؟ مغلوب ہو جائے اور اپنے فیصلے کو تبدیل کرے. اس قسم کی شفاعت کا عقیدہ اللہ کی بارگاہ میں، یہ عقیدہ بھی کفری عقیدہ ہے. اور مشرکین پہلے زمانے کے جتنے تھے وہ اسی عقیدے کے قائل تھے. جو پہلے زمانے کے جتنے مشرک گزرے ہیں وہ اسی شفاعت محبت، ان کا عقیدہ جو سفارشی ہونے کا عقیدہ تھا، وہ سفارشی ہونے کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ یہی کہتے تھے ہمارے معبود یہ پیارے ہیں، اللہ کے پیر فقیر نبی ولی اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. اللہ ان پیاروں کی بات کو رد نہیں کرتا، مغلوب ہو جاتا ہے ان کے پیار کی وجہ سے، ماننا پڑ جاتا ہے اس کو تو یہ منوا لیتے ہیں. یہ شفاعت محبت، یہ کفری عقیدہ ہے. اور پہلے زمانے کے جتنے مشرک تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں اسی قسم کے شفاعت کے قائل تھے. آگے تیسری قسم، شفاعت بالاذن. چور پر چوری ثابت ہوئی، چور پر چوری ثابت ہو گئی. بادشاہ اس چور کو جانتا ہے کہ یہ چور ہے نہیں. ایک ہوتا ہے عادی مجرم جس کی عادت ہو اس قسم کے جرم کرنے کی. بادشاہ سمجھتا ہے اس کی عادت تو چوری کرنے کی نہیں تھی، بس پتہ نہیں کیسے ہو گیا، صوفی پھنس کے آئے. بات سمجھے؟ اب بادشاہ سمجھتا ہے کہ چوری ثابت ہو چکی ہے، جرم ہو چکا ہے، لیکن اندر سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی عادت ایسے برے کام کرنے کی، برا کام ہو گیا، غلط کام ہو گیا، لیکن وہ ایسے غلط کام کرنے کا عادی نہیں ہے. اب بادشاہ خود چاہتا ہے کہ اس کو طریقے سے چھوڑ دیا جائے. اب سمجھنا پہلے دونوں شفاعتوں میں اور اس میں فرق آ رہا ہے. پہلی دونوں شفاعتوں میں بادشاہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. اب یہ تیسری قسم آ رہی ہے، اس میں بادشاہ چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن بادشاہ کہتا ہے اگر اس کو چھوڑوں تو کل اور بھی چوری کریں گے، تو پھر قانون نہیں رہے گا. اب وہ اپنے قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب سوچتا ہے کیا کروں. اگر اس چھوڑنا چاہتا ہے پر چھوڑوں تو قانون کی خلاف ورزی ہے، قانون کی توہین ہے، قانون ٹوٹ جائے گا، قانون نہیں رہے گا. اب وہ چاہتا ہے لیکن قانون میں سمجھتا ہے کہ قانون کی کیا ہے؟ توہین ہے. قانون کے احترام کا تقاضا ہے کہ سزا دی جائے. بادشاہ کا دل چاہتا ہے چھوڑا جائے کیونکہ یہ عادی مجرم نہیں ہے. اب اس بادشاہ کا کوئی وزیر سمجھ گیا، مزاج شناس ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ بادشاہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن قانون پہ مجبور ہے، قانون کا احترام نہیں رہتا، قانون کا احترام نہیں رہتا. اب وزیر سفارش کرتا ہے، حضرت یہ بیچارہ دیکھو نا، یہ کوئی عام مجرموں جیسا مجرم تو نہیں ہے، اے بیچارہ صوفی اس کا دے گناہ کیتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیویں پھنس کے آئے کدھر ہو گیا، سو کوئی یہ جرم سے اتفاقاً ہو گیا ہے جی، یہ عادی مجرم نہیں ہے جی، مہربانی کرو جی، بادشاہ سلامت ہو، حضرت ہو، مہربانی کرو، معاف کر دو اس بیچارے کو.
اب وزیر بادشاہ کی مرضی یہ سمجھ کر کہ بادشاہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن قانون کے احترام کی وجہ سے اب چھوڑتا بھی نہیں ہے، اب وہ وزیر سفارش کرتا ہے، اب اس وزیر کی سفارش مان کر بادشاہ کہتا ہے قانون تو یہی تھا لیکن اب میرا وزیر کہتا ہے تو میرے وزیر یہ بھی آخر میرا قریبی ہے، میں اس کا ادب اور احترام کرتے ہوئے چلو جی تیرے کہنے پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ چھوڑنا خود چاہتا تھا، اس کی سفارش سے چھوڑ دیا۔ یہ تیسری ہے، یہ شفاعت بالاذن، سمجھو یہ شفاعت یہ چاہتا تھا، گویا کہ اس نے اجازت دی ہے، اذن دیا ہے، کوئی صورت کر، اس نے سفارش کر کے صورت پیدا کر دی۔ اور بات سمجھے، اب اس قسم کی شفاعت، یہ تیسری شفاعت، شفاعت بالاذن اللہ کے ہاں برحق ہے، اللہ کے ہاں شفاعت بالاذن برحق ہے، اور قیامت کے دن یہ شفاعت بالاذن ہوگی، شفاعت بالاذن ہوگی۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ شفاعت برحق ہے، اور اس کے اہل سنت والجماعت نے دو فائدے لکھے ہیں، دو، اس میں ایک تو احترام ہے قانون کا، قانون کا احترام بھی اپنی جگہ رہتا ہے، اور دوسرا سفارش کرنے والے کا احترام، سفارش کرنے والے کا احترام، بات سمجھے، دو احترام سامنے آتے ہیں، قانون کا بھی احترام کیا ہے، سفارش کرنے والے کا بھی احترام کیا ہے، اور اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، بات سمجھے۔ تو اس قسم کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں برحق ہے، شفاعت بالاذن، اور یہ شفاعت بالاذن قیامت کے دن ہوگی، مشرک اس شفاعت کے قائل نہیں۔ آئیے آپ کے پاس ماخذ لکھا ہے اس تیسری شفاعت کے لیے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکے گا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ اجازت دے گا، اللہ کی اجازت پا کر سفارش کرنے والا سفارش کرے گا۔ یہ شفاعت کیا ہے؟ برحق ہے، یہ شفاعت کیا ہے؟ برحق۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت، دوسری آیت آپ کے پاس لکھی ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سورۃ سبا آیت نمبر 13 پارہ 22، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے لیے فائدہ دے گی أَذِنَ لَهُ، جس کے لیے اللہ خود اذن دے گا، جس کے لیے اللہ کی طرف سے سفارش کرنے کا اذن ہوگا تو وہ شفاعت نفع دے گی، اس شفاعت کے علاوہ کوئی اور شفاعت نفع دینے والی نہیں ہوگی۔ لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له۔ اچھا جی، اب یہ شفاعت بالاذن یعنی جس کا اللہ کیا دے؟ اذن۔ اب کب پکارا جائے تو میرے لیے دعا کر، قبر والے کو پکارا جائے تو میرے لیے دعا، اب اللہ نے اس کی کہیں اجازت نہیں دی کہ قبر والے کو بے شک پکارو، بات کو سمجھو۔ زندہ انسان ہے، اس سے کوئی دعا کراتا ہے، یہ دعا کرانا بھی ایک سفارش ہے۔ زندہ انسان سے دعا کرائی جائے اور وہ زندہ انسان دوسرے کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک سفارش ہے، اس کا اذن ہے۔ کس طرح؟ یعنی قرآن میں، حدیث میں اس کا ثبوت ہے، پیغمبروں سے دعا کرانے والوں نے دعا کرائی، پیغمبروں نے دعا کی، بلکہ پیغمبروں نے خود دوسروں کو کہا تم میرے لیے دعا کرو۔ رسول پاک حضرت عمر کو کہتے ہیں، حضرت عمر جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے،
رسول پاک حضرت عمر کو کہتی ہیں میرے لیے بھی دعا کرنا، دعا میں مجھے نہ بھولنا۔ تو اب زندہ انسان سے دعا کرے، اس کا شریعت میں ثبوت ہے، گویا کہ اس کا اذن ہے۔ چونکہ پیغمبر نے یہ جو کام کیا ہے تو پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں کر سکتا، تو گویا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے اذن دیا، اجازت دی، زندہ سے دعا کرائے، اس کا اذن ہے۔ زندہ سے دعا کرائے، یہ بھی ایک قسم کی کیا ہے؟ سفارش ہے، اس کا اذن موجود ہے، اس کی اجازت موجود ہے۔ لیکن زندہ انسان مردے سے دعا کرائے، اس کا ثبوت کوئی نہیں، تو اس کا اذن کوئی نہیں، لہذا مردے سے دعا کرانا شفاعت بالاذن نہیں ہوگی، تو یہ شفاعت غلط ہوگی۔ بات سمجھے؟ تو 3 قسمیں ہیں شفاعت کی: شفاعت وجاہت ناجائز بلکہ کفر، شفاعت محبت اللہ کی بارگاہ میں ناجائز بلکہ کفر، تیسری شفاعت بالاذن، یہ اللہ کی بارگاہ میں جائز اور تمام اہل سنت والجماعت سے برحق سمجھتے ہیں۔ چلو باقی حصہ انشاءاللہ زور کے بعد۔